الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے، پہلے حروف مقطعات ہیں، ایک الف لام میم۔ ارشاد فرمایا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد دوسری بڑی سورہ مبارک ہے۔ اسے ترتیب میں سورہ بقرہ کے بعد دوسرا نمبر حاصل ہے، اور نزول میں مدنی جو سورہ مبارک ہیں ان میں اس کا شمار ہے، اور شان نزول میں مفسرین کرام یہ روایات بیان فرماتے ہیں کہ نجران کا کوئی وقت جو عیسائی تھا، اور لگ بھگ 40 افراد بیان کیے جاتے ہیں، وہ اپنے پیشواؤں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام عطا فرمائی۔ تو مفسرین کرام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لگ بھگ 80 جو آیات ہیں اس سورہ مبارک کی، ان کا وہ موقع ہے اور وہ شان نزول ہے۔ تو ابتداً حروف مقطعات قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کیا کچھ ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ازبر کرنا، اس کے مفاہیم کا جاننا، اس سے کلی شناسائی، یہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اور کوئی جانے نہ جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن کریم کے تمام جو حقائق ہیں وہ عطا فرمائے۔ دوسرا پہلو کہ جب بات احتیاج یا ضرورت مند کی طرف آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ کسی بیماری کا ہر نسخہ مریض کو معلوم ہو، وہ اس کے لیے شفا کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر حروف مقطعات کے معنی میں جانے کی بجائے اس کو اس پہلو سے سمجھا جائے کہ اللہ کریم کی یہ عطا ہے کہ وہ حصے جو ہماری سمجھ سے بالا ہیں ان حصوں تک کی رسائی بھی اللہ کریم نے ہمیں اپنے لیے برکت کے لیے عطا فرمائی ہے، اس کا احسان عظیم۔ پھر جہاں ہمارے لیے احکامات ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اسے اپنی زندگیوں میں عملی صورت جو ہے اس میں اختیار کیا جائے۔ اور جب عملی صورت کی بات آتی ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ حدود و قیود وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، اور اس روبرو تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی کہ کہیں کو کمی بیشی ہے تو اسے بھی واضح فرمایا۔ پھر وہ امت کا اجماع جو آج تک اس حقیقت کو ہم تک پہنچانے کا اللہ کریم نے سبب بنایا، ان تمام حصوں میں یہ حدود طے ہو جاتی ہیں کہ قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کیا ہیں۔ تو حروف مقطعات بابرکت ہیں، اللہ کریم کا کلام ہے، ہمارے لیے اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے شفا موجود ہے۔ قرآن کریم راہ ہدایت بھی ہے اور قرآن کریم رحمت باری تعالیٰ بھی ہے، ہر طرح سے اس سے جو فائدہ ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو
فرمایا اللہ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا میں جہاں بھی بدی پھیلی، جہاں بھی برائی پھیلی، وہاں اس بنیاد میں اعتراض کا سبب بنی اور پھر پھیلتی چلی گئی کہ جس میں شرک ہے، جس میں اللہ جل شانہ معاف فرمائے کہ کفر کے پہلو ہیں، تو یہ ایسا بیج ہے کہ جہاں یہ بیج، اس بیج کی بیجائی ہوئی، وہاں اتنی ظلمت پروان چڑھی کہ لوگ دیکھتی آنکھوں اندھے ہو گئے اور سنتے کانوں بہرے ہو گئے۔ انہیں حقائق نہ دیکھ پاتے رہے تھے اور نہ سمجھ پا رہے تھے، نہ سن پا رہے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محترم سامعین کرام، عبادت ہوتی ہے کلی طور پر اطاعت، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہو اس سے اپنے لیے ہر طرح کی توقعات اس سے وابستہ کرنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے توقع لگا رہے ہیں کہ ہماری ضرورت یا احتیاج یہ لوگ پوری کریں گے، حالانکہ وہ خود محتاج ہیں۔ اور کوئی ایسی ذات جو کسی طرح کسی بحر میں کوئی حصہ محتاجی کا نہ رکھتی ہو، یہ شان ہے الہ کی کہ اللہ ایسا کہ جو کہیں کسی پہلو سے اس کی ذات، اس کی صفات کہیں کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اب جب بات اللہ جل شانہ کے ذات سے ہٹ کر آتی ہے کہ جہاں مخلوق نے شرک کیا یا کلی انکار کر کے کفر کیا، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی عبادت وہ لوگ کرتے آئے ہیں۔ یہ تاریخ انسانی سے ثابت ہے، اور آج بھی جتنی جدت اس نے دنیا کو آشنائی اور فی الفور حالات اور واقعات سے آشنائی اور ایک دوسرے کے معاشرت اور زندگی کے حالات سے آگاہی دی ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جو اللہ کریم کا انکار کرتا ہے، لیکن اس انکار کے بعد بے شمار جگہ پر اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اقرار اسے مزید ڈبونے کا سبب بنتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو قدیم تاریخ انسانی میں بھی آپ دیکھیں، اب جہاں جس کی اطاعت کلی معنوں میں کی جا رہی ہے، اس کی شان ایسی، اس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق میں فرق ہے۔ اپنے وجود کو دیکھ لیں، یہ بھی تو ایک حیات ہے۔ اللہ کریم نے عظمت عطا فرمائی کہ اسے کل روح امر ربی سے اسے مزین فرمایا، اپنے حکم سے جو روح ہے عالم امر سے اس سے اسے منسلک فرما کے حیات بخشی۔ لیکن بالعموم جاندار کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو کتنی اقسام، وجود مختلف ہیں، خوراک مختلف ہے، دیکھے مختلف جاتے ہیں، ان کے حرکات و سکنات مختلف ہیں۔ ایک ہی حصے کو اگر آپ جانور کہیں تو کوئی ایسے ہیں کہ جو سبزہ کھاتے ہیں، جو چرتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، جو خون خوار ہیں، دونوں جانور۔ تو حیات کے معنوں میں یا آپ جاندار کے معنوں میں یا آپ مخلوق کے معنوں میں دیکھیں گے تو یہ سارے اس میں داخل ہوں گے، بے شمار اوصاف کا فرق ہوتے ہوئے۔ اس کے باوجود جب آپ تحقیق کریں گے تو بنیادی طور پر مخلوق ہونا سب کے لیے ہے، ان کے لیے زندگی کو ہونا سب کے لیے ہے، ان کی احتیاج کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وجودی ضرورت کا پورا کرنا سب کے لیے۔ تو ہر مخلوق جس کا آپ جائزہ لیں گے تو وہ محتاج نظر آئے گی۔ اب وہ جنہیں بت کے طور پر گھڑ کے پوجا جاتا ہے یا پوجا جاتا تھا یا پوجا جاتا ہے، اس کی محتاجی تو اس کے وجود میں آنے سے پہلے ظاہر ہو رہی کہ وہ جو اسے سجدے کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اسے تراش رہے ہیں، اور جسے محتاجی کا کوئی پہلو بھی چھو رہا ہے یا اس میں محتاجی کا کوئی پہلو بھی ہے،
وہ دوسرے کی کلی احتیاج کیسے پوری کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب یہ ارشاد فرما الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا۔ اب حیات میں آیات سے متعلق گزارشات پیش کر رہا ہوں، کس کی دائمی حیات ہے؟ ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ نیم شام جو زندگی کے بین آتی ہے وہ ایک الگ حصہ ہے، لیکن ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اب جو خود محتاج ہے کہ اس کا ہونا اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کا رہنا اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کے اختتام اس کی قدرت میں نہیں ہے، وہ دوسروں کی جو احتیاج ہے وہ کلی طور پر کیسے پوری کر پائے؟ پھر باہم جو لین دین ہے یا باہم جو ایک دوسرے کی محتاجی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو حیثیتوں کا یا صفات کا فرق آتا ہے، یہ تمہاری باہم زندگی کی ضرورت ہے۔ تمہیں ایک زندگی گزارنے کے لیے ان حصوں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن جو کہیں کسی کو مل رہا ہے وہ کلی طور پر عطا تو اللہ کی۔ اگر کوئی کسی کے پیسہ دینے کا سبب بن رہا ہے تو اس پیسے کی آمدن جو ہے، اس آمدن کو آپ واپس الٹتے جائیں، آخر ایسا مقام آ جائے گا کہ اس کا وجود ہی ہماری دسترس سے باہر ہو جائے گا۔ مثلا آج ہم روپے پیسے کی بات کرتے ہیں تو روپیہ ایک کاغذ ہے، یا آج جدت کے طور پر ہم کاغذ سے بھی آگے آ کر اس کو پلاسٹک یا اس طرح کی چیزوں سے بنا رہے ہیں، تو یہ تو اس کی شکل ہے۔ اس کو واپس را مٹیریل میں لے کر جائیں تو ہر شے کہیں نہ کہیں کوئی نہ پہلو اس کا ایسا آپ کو میسر آ جائے گا کہ وہ اس زمین سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو زمین ہے یہ کس نے پیدا فرمائی؟ جو زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ کون پیدا فرما رہا ہے؟ پھر جو اپنی عقلی استعداد سے مختلف آمیزش کر کے کوئی شے ترتیب دے رہا ہے، اس کی استطاعت کہاں سے آئی؟ تو کسی شے پر بھی آپ بحث کریں گے اس کا اخیر ہمارے اختیار سے باہر چلا جائے گا۔ تو اللہ کریم وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی میں اپنی محتاجی سے نکل جانا جو ہے اس کی سکت اور قوت نہیں ہے، تو یہ کیسے ان کی عبادت کی جائے؟ اب عیسائی جو ہیں ان کا وفد آپ کے حضور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ کا بیٹا ہونا انہوں نے سوالات کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ یہیں اس کی ابتدا دیکھیں، الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی حیات تو ہمیشہ کی ہے، کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ کیا اس صفت کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ضروریات زندگی، آپ کی صحت و بیماری، تخلیقی ہر مراحل سے گزر کر دنیا سے ان کا جانا، یہ بھی مانتے ہو؟ ان کا پھر کیسے وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو سوالات کیے گئے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے۔ لیکن جہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کریم یہ تلاوت بھی نصیب فرمائے، یہ معنی و مفاہیم اس درجے کی اس کی سمجھ عطا فرمائیں کہ یہ ہماری عملی طور پر زندگی کا حصہ ہوں۔ ایک دوست ہیں، کسی موضوع پر بات ہوتے ہوئے تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ اس سے توقع وابستہ کی جائے۔ اب الفاظ میں شاید کوئی تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن مفہوم یہی ہے۔ انہوں نے میری بات کو محسوس کیا اور اتنا محسوس کیا کہ آج تک ان الفاظ کے بدلے ان کو اور میرا فاصلہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اللہ شاہد ہے، جو میرا کہنا یا جو وضاحت ہے وہ بڑی سادہ سی ہے،
کہ جو باہم تعلق ہے وہ مخلوق کا مخلوق کے مابین جو ہے وہ تو ہے، اگر توقعات وابستہ کرنی ہے تو وہ تو مالک کل کائنات سے ہیں، مخلوق سے کیسے توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ اب اس بات کا ہمارے معاشرے میں اس درجے کو پہنچ جانا کہ کوئی بھی صاحب حیثیت معاشرے میں کسی کے اس رویے سے کہ اس کی توقعات مجھ سے وابستہ نہیں ہیں، اسے ہم اپنے لیے ہتک محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنی زیادتی ہے کہ مخلوق سے توقعات وابستہ کر لی۔ اب جہاں آپ توقعات وابستہ کرتے ہیں پھر اور عبادت کس کو کہیں گے؟ وہ جو کلی معانوں میں تابع داری ہے اور اپنی ضرورت کی وابستگی مخصوص کرنا ہے، اور عبادت کسے کہیں گے؟ معاونت ہو سکتی ہے، یہ بھائی چارے کے تعلقات ہو سکتے ہیں، انسانی جو ضروریات ہیں اس میں جو حدود و قیود کا تعین فرما دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی معاونت، حقوق و فرائض تقسیم فرما دیے گئے ہیں، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن کسی سے یہ توقع کر لینا کہ میری ضرورت یہ صاحب پوری کریں گے، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس سطح تک گر چکا ہے کہ اگر یہ بات کوئی محسوس کرے کہ یہ مجھ سے توقع نہیں رکھتا صاحب حیثیت، تو یہ وہ نالاں ہو جاتا۔ میں خود کتنے ہی موقعوں پر یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے اور بے شمار ہے، اللہ کریم نے دنیا کی حیثیت دی ہے، اور دنیا کا جو فانی جہان کا یہ جو فانی اختیار ہے اس کے حصے بھی دیکھے ہیں۔ بے شمار لوگ جب گفتگو کرتے ہیں یا ان کی کہیں خدمت کا موقع ملتا ہے تو اس پہلو سے کہ وہ توقع وابستہ کریں، جب انہیں اس بات پر روکا جاتا ہے کہ میاں یہ سارا اللہ کا نظام، کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، جو کچھ تمہیں ملا یہ اللہ کی طرف سے ہے، دنیا سبب ہے، یہ عالم آب و گل سبب سے ہے، اسے مرکوز نہ ذات کے ساتھ کرو۔ اچھا یہ کہا جائے تو بھی کوئی نہیں سمجھتا، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بنیاد ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ صرف اعلان نہیں چاہیے، اس اعلان کی تصدیق دل سے، اور دل کی تصدیق جو ہے وہ راسخ تب ہوگی جب اعمال اس کے مطابق آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پوچھے جائیں گے۔ جس نے حقوق اللہ نہ سمجھے حقوق العباد کیسے سمجھ پائے گا؟ وہ ضابطے جو انسانوں نے اپنی پسند یا اپنی حکمیت کے لیے بنائے ہیں، اس سے مخلوق کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو کل انسانیت کے فائدے کے اصول ہیں، یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ یہ مخلوق کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخلوق کو نصیب ہو رہی ہے۔ اگر ان ضابطوں سے ہٹ کر کوئی کہے کہ میرے اصول جو ہیں وہ مخلوق کی بہتری کے ہیں، تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، آپ کے سامنے عیاں ہوتا جائے گا۔ اور جہاں جہاں مخلوق کے یہ ضابطے ہم نے دیکھے، تاریخ میں دیکھے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، یا آج بڑی جدت کے نام پر جہاں ہر ایک کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پس پردہ، لیکن پس پردہ بھی کوئی نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لبادہ ایسا ہے کہ جو لبادہ بھی جھوٹ ہے۔ لیکن جہاں مخلوق نے اپنی پسند کا نفاذ کیا، وہاں دکھ بھی ہوتا ہے، وہاں درد بھی ہوتا ہے، وہاں انسانیت کی تذلیل بھی ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اگر یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر بحثیت مسلمان نظر نہ آئے، اسلامی معاشرے میں نظر نہ آئے، اسلامی ملک یا اسلامی
ممالک میں نظر نہ آئے تو پھر کیا فرق ہے؟ یقیناً فرق ہے کہ یہ جو اقرار ہے اس کی شہادت جہاں بنیاد ہے قلب، اس کی تقویت کی ضرورت ہے، اسے تقویت دی جائے۔ اور ہم کہتے ہیں میں تو بڑا مصروف ہوں اس لیے نماز رہ گئی، طبیعت نہیں ٹھیک نماز رہ گئی۔ مصروفیت جو ہے اسے ذات سے ہٹ کر مخلوق سے منسوب کر دیں، پھر بھی کیا ہوا؟ نماز رہ گئی۔ پھر جب ہم نماز دانستہ چھوڑتے ہیں اور اس دانستہ چھوڑی گئی پر پھر ہم اسے لوٹاتے بھی ہیں، تو وہ دانستہ جو چھوڑنا ہے وہ اتنی بڑی قابل گرفت بات ہو جاتی ہے کہ قضا کس معنی میں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی طرح بھی نماز چھوٹ گئی کہ قضا نہ پڑھی جائے، قضا ضرور پڑھی جائے۔ حساب کتاب جب ہوگا تو یہ معاملات پھر بڑے نازک ہو جائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اسے محبوب ہے معاف فرمانا، اس نے رحمت کو لازم فرمایا اپنے آپ پر، اس نے غضب الہی سے رحمت کو بڑھا دیا۔ اسی لیے کچھ بھی ہو جائے واپس توبہ کی طرف آؤ، اللہ کریم کے حضور توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اپنی غلطیوں گناہوں کا اقرار کیا کرو، اپنی کمزوری اور کم مائگی کا اقرار کیا کرو، اس کی شان ہے بلندی۔ اور اگر ہم عبادات کرتے ہوئے اس گمان میں آ گئے ہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا مقرر ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں کیفیات کے علوم کا اتنا ماہر ہوں کہ پتہ نہیں کون سے مدارج پر بات ہو رہی ہے، معاملہ نازک ہو جاتا ہے۔ حق جو نصیب ہوتا ہے ذات کی نفی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں ذات کی نفی نہیں ہو رہی وہاں کہیں نقص ہے، سارے اعمال کے اختیار کرتے ہوئے بھی کہیں نقص ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، وضو لازمی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ وجود کی جو وضو کی ہے اسے آپ خشک رہنے دیں، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہوگا؟ نماز کی ادائیگی میں نماز کا رکن فوت ہو جاتا ہے، ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم مطمئن میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، نماز کیسے ہو؟ تو جو ہر حکم کا ضابطہ ہے اس کے مطابق تعمیل چاہیے، پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ہر ضابطے، ہر اصول کا اختیار جو ہے اس کا اگر اطلاق کیا جائے، اطاعت سامنے آئے۔ اگر اس اطاعت میں ذاتی ہے یا کسی اور کی ہے تو پھر نقص ہے۔ اور میں کم علم جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم جو ہر حکم کی تعمیل ہے، جہاں وہ اجر اور ثواب ہے وہاں دوسرے حکم کی تعمیل کی تقویت بھی ہے، کہ مزید جو ہے بہتری، مزید نیکی، مزید ورع اور تقوی نصیب ہوتا ہے عبادت کی شرف قبولیت سے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہو اللہ۔ اب یہاں اللہ کی یاد، اللہ کے نام کی یاد، اللہ کریم کی ذات، اس کا ہونا، اس کی صفات کا اقرار، کتنے ہی پہلو سامنے آتے ہیں، کتنے ہی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، کتنے ہی پہلو جو ہیں ان کا ادراک ہوتا ہے، ایسے جیسے کچھ شے کھلتی ہے، ایسے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا، جہاں ہم حکم مانتے ہیں، ایک ہے حکم عدولی، ایک ہے حکم کا ماننا۔ آپ دینی اصولوں کا جائزہ لیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، جہاں آپ کہیں سے حکم لے کر اس پر عمل کر رہے ہیں وہ آپ کو دین اسلام کی رہنمائی میں ملے گا۔ اگر امیر کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ کو دینی حکم ملے گا، اگر صاحب اختیار کی معاونت کر رہے ہیں آپ کو حکم ملے گا،
باہم لین دین جو ہے اس کے اصول اور ضابطوں پر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنس یا کھجور کی ڈھیر میں بھی ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا باہم لین دین ہے، اس لین دین میں خشک اور تر کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرو، اس کو بتاؤ جو خریدار ہے۔ آپ کسی معاملے میں بھی چلے جائیں، اجتماعی معاملات سے آپ ذاتی زندگی میں آ جائیں، ذاتی زندگی میں پھر ذات میں اس طرح آ جائیں کہ وہ کلام جو کوئی نہیں سنتا، ہمارا خیال جو ہوتا ہے، ہم جو متوجہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ کسی ضابطے اور اصول کی اگر کوئی بات آپ اس طرف جائیں گے تو دین کی رہنمائی موجود ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ ہم زندگی کے لفظ یا الفاظ منسوب کرتی ہیں حرکت کے ساتھ، اس وجودی حرکت کے ساتھ، لیکن یہ عارضی ہے، پھر یہ ذاتی نہیں ہے، دی گئی ہے، قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے، اس کا ہونا اس نے عطا فرمایا، اور جب تک ہے یہ بھی اسی کے دست قدرت کا ہے اظہار، اور جب اس نے فنا ہونا کل من علیہا فان، یہ بھی اسی کا ہو، لیکن وہ زندہ ہے، القیوم، قائم رہنے والا۔ اب یہ وہ صفت ہے قائم رہنے والی کہ اس قیام کے تحت جس کو جتنا قیام ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کوئی ہے اس کے قائم رکھنے سے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے قائم رکھنے سے، یہ اس کی عظمت اور اس کی شان ہے۔ اب جب ہم دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، دین اسلام کی دعوت ہمیں مخاطب فرمانا، اس دعوت پر اقرار کرتے ہوئے بحیثیت مسلمان عمل کرنا، اور اللہ معاف فرمائے ہدایت دے کہ یہ بدقسمتی اس حق کے سامنے مقابل آنا، انکار کرنا، کفر یا شرک میں جانا، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، دنیا کی تاریخ، انسانی تاریخ، آبادیاں اور تاریخ انسانی یہ بڑی واضح شہادت دیتی آتی ہیں، ہر دنیا کا دعوے دار نہ رہا اور نہ اس کے وہ دعوے رہے۔ تاریخ سے دیکھتے آئیں یا آج آبادیوں کو گرد گرد جو قبرستان ہے وہاں جا کر یہ حقیقت جان لیں۔ ہماری اپنی حیات شہادت دیتی ہے، ہمارے اپنے وجود شہادت دیتے، تو اس کا تو جو زندہ رہنا ہے وہ ایسا ہے، اس کی صفات، اس کی ذات۔ اور پھر ایک اور عرض کروں ذیلی بات کہ اللہ کی ذات کا سوچنا یہ منع فرمایا گیا، جو کچھ قرآن و حدیث میں حدود بیان فرمائی گئی ہیں اس سے آگے سوچنا منع فرمایا گیا، اس لیے خطا کھا جاؤ گے۔ کیوں خطا کھا جاؤ گے؟ حیات جو ہے یا خلق جو ہے، اس کے دائرے میں جو آئے گا تخلیق اسے سمجھ پائے گی، جو خالق ہے اس پر مخلوق کی جو حدود ہیں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کریم کی ذات لامحدود ہے، ہم نہیں اس حقیقت کو جان پاتے۔ کیوں نہیں بھائی جان پاتے؟ اس پر ہمارا بڑا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے کہ جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا، اور جو جاننا ضروری ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، وہ زیادہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ جی الف لام میم کا مطلب کیوں نہیں بتا رہے، یہ جاننا کیوں نہیں ضروری؟ میاں کیا تو قرآن پر عمل کر رہا ہے، اس کی تلاوت تیرے عمل تک ظاہر ہو رہی ہے، اور جہاں بے عملی ہوگی وہاں بے شمار اعتراض ہوں گے، اور پھر اپنی ذات کی جو ایک ہوتے ہیں میں نہیں مانتا۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ کہتے ہیں اللہ آئے اور ان کو بتائے، اللہ کوئی ان کے پاس نبوت بھیجے، اللہ ان کے پاس فرشتے بھیجے، کوئی نشانی جو ہے وہ دی جائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب نشانی ظاہر ہوگی تو پھر
فرصت تمام ہو جائے۔ تو ہم بھی جب اپنی اعتراضات کو دیکھتے ہیں تو جس کا جتنا اعتراض ہوتا ہے اتنا اس کی زندگی بے عملی کی نظر ہو چکی تھی، وہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ چونکہ جب دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ تقویت، ہر عمل اسے تقویت ظاہری بھی دیتی ہے اور باطنی بھی دیتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اب اس قائم رہنے میں بڑا تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا، اس غلط فہمی میں چلا جانا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اس کا جا بندہ مستحق ہو، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کے قلوب ایسے اللہ کریم کی مٹھی میں جیسے کوئی شے اس طرح چٹکی میں ہوتی ہے، وہ دل چاہے اسے جس طرف موڑ دے۔ ہمیشہ اس سے رعایت کا طالب ہونا چاہیے، ہمیشہ اس سے معافی کا طالب ہونا چاہیے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی۔ علیک الکتاب بالحق، سچی کتاب نازل فرمائے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی جو اس نے نازل فرمائی، تورات اور انجیل کی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم نے نازل فرمائی اور یک بارگی نازل فرمائی۔ اسی طرح جو انجیل ہے یہ بھی یک بارگی ہی نازل فرمائی، اور جس قوم کو انجیل عطا فرمائی وہی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال کر رہے ہیں، اور جو انجیل کے احکامات ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر ہونا یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اب پہلے آیا کریمہ میں اللہ کریم نے جہاں وحدانیت کا باری تعالیٰ کا اظہار فرمایا، وہاں صفات باری تعالیٰ کا بھی جو ہے اظہار فرمایا کہ تم وہ صفات جو رب کائنات کی ہیں، وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، اس کی جو صفات ہیں تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو، اور بھلا کوئی ہے ان صفات کا حامل؟ پھر اس نے فرمایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی، جہاں آ کر تم اعتراض کر رہے ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی یہ حق کے ساتھ ہے، یہ اپنے سے پہلی کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ اب اس تصدیق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو بھی کلام ذاتی ہے، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جسے آپ خبر کی حیثیت میں دیکھیں گے، ایک حصہ ہے جسے آپ حکم کی حیثیت میں دیکھیں۔ اگر خبریں دو ہوں تو پھر ایک درست ہوگی ایک غلط ہوگی، اور احکامات ضرورت کے ساتھ بدلے کہ جہاں جو ضرورت ہے اس کا حکم دیا گیا، جہاں جس شے کی ضرورت نہیں اسے منسوخ کر۔ یہ نسخ کا حصہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ آیات جنہیں منسوخ کر دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ درست نہیں تھی، جب ان کی ضرورت تھی اللہ کریم نے اس کا حکم دیا، جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اللہ کریم نے منسوخ کر دیا، جس نے حکم دیا اسی نے منسوخ فرمایا۔ مخلوق کے ذمے بعین ہی اطاعت ہے کہ اس کا ہر عمل اطاعت کے پہلو میں رہے، اطاعت کی حدود سے باہر نہ جائے۔ اب جو ارشاد فرما رہا ہے دوسرا حصہ کہ جس قرآن کے حکم پر تم معترض ہو، یہ تو وہ قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، کہ جو کچھ اللہ کریم نے تورات اور انجیل میں عطا فرمایا قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو حصے خبر کے ہیں اللہ کی وحدہ ذات، لا شریک ذات ہونا، اس کے انبیاء اور رسول، جہاں جہاں جو ارشاد فرمایا، اس کے فرشتے، آخرت،
حساب کتاب، جنت، دوست، سارے جو حصے بنیاد ہیں ایمانیات کے، وہ سارے وہ ہیں جہاں آپ اس خبر کی کیفیت کا اطلاق کر سکتے۔ آپ احکامات یعنی جیسے آپ فرض کریں کہ عبادات ہیں، حلال حرام، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز یا روزہ، اس کی فرضیت احکام میں ابتداً روزہ جو ہے وہ جب آپ سو جاتے تھے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا، اس کے حکم میں اللہ کریم نے آسانی عطا فرمائی کہ صحابی رسول ساری دن محنت مزدوری کر کے آئے، شام کا کھانا تیار نہیں تھا، اہل خانہ نے عرض کی کہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جاتا ہے، وہ سو گئے۔ تو یہ معمول دوسرے دن پر جب پہنچا تو پھر انسانی وجودی جو حصے ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کریم نے اتنی آسانی عطا فرمائی۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں حکم ہے، جو جہاں ضرورت تھی اور جس کو جس وجہ سے اللہ نے پسند فرمایا بدلنا وہ بدلتا ہے۔ سابقہ قوموں پر جو حکم تھا، پابندی تھی کہ یہ عمل نہیں کرنا، کرو گے تو یہیں تمہیں سزا ملے گی۔ قرآن کریم نے ایسے سے فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس سے نقصان نہ پہنچاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا، پہلے ارشاد فرما دیا۔ تو اسی طرح جب آپ بات کرتی ہیں زندگی اور معمولات کی، تو اس میں تصدیق قرآن کریم ان حصوں کی فرما رہا ہے جہاں اللہ کریم نے تورات اور انجیل میں جو حکم دیے تھے، جو مخلوق کے لیے اپنے اس وقت میں نور تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتے ہوئے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء و رسول ہیں، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، علاقے مختلف، احکام مختلف، ایک جیسے بھی ہوں گے، ضروری نہیں کہ ایک جیسے حکم ہو سب کو، ہر ایک کی جو شریعت تھی اس نے اپنے اس شریعت کو پورا کیا، لیکن بنیادی جو اس ایمان کے ہیں وہ سب کو اللہ کریم نے یہی عطا فرمایا۔ تو تورات اور انجیل اس کی تصدیق فرماتا ہے قرآن کریم۔ اب اس کی تصدیق میں وہ جو بنیادیں ہیں جن کی قرآن کریم حفاظت ارشاد فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیاد جو اصول اور ضابطے اس خبر سے متعلق تھے وہ قرآن کریم میں بھی بیان ہیں، اور قرآن کریم ان کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ جو پہلے بیان فرمایا گیا تھا وہ بھی حق ہے اور وہ بھی سچ۔ اب جو معترض ہوتے ان کے علماء، قرآن کریم فرماتا ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، یہ تورات و انجیل میں اس کی شہادت ہے۔ آپ کے اوصاف ان کے علماء جانتے تھے۔ آپ کے اوصاف کا جاننا اس درجے کا تھا کہ جب آپ کم عمری میں سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں جس نے دیکھا اس نے عرض کی کہ انہیں واپس لے جائیں، کیونکہ ان کی صفات وہ ہیں جو اللہ کے آخری نبی کی ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے کہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں۔ تو اس بچپنے میں، اس کم عمری میں بھی وہ صفات دیکھنے والے اب وہ کیسے جان پائے؟ اس لیے کہ وہ اوصاف اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ تو تورات و انجیل کی جب بات ہے تو قرآن کریم جہاں ان کی تصدیق فرما رہا ہے، وہاں تورات و انجیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت بھی دی۔ تو جب وہاں مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، تو پھر اس کی حقیقت سے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو قرآن کریم اپنی جو پہلی کتب ہیں ان کی بھی تصدیق فرما رہا ہے، اور سچی کتاب ہے، کتاب بالحق، سچی کتاب ہے، ہر شے سچ ہے،
جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ سچ ہے، ہمیں جو اطلاع دی گئی پہلے کی وہ سچ ہے، جو ہمیں اصول اور ضابطے اور اس کے نتائج دیے گئے ہیں وہ سچ ہے، جو اس کے اختتام پر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہر پہلو سچ ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور حق کو باطل کو الگ کر دینا۔ پھر فرمایا قرآن نازل فرمایا۔ اب جب بات پہلے حصوں کی یا تورات و انجیل کی یا انبیاء اور رسول کی جاتی ہے تو دنیا کی زندگی میں بہت بڑی شہادت جو ہوتی ہے وہ عمل ہوتا ہے، بہت بڑی شہادت جسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جو زندگی مکہ مکرمہ میں بسر فرمائی، آپ نے دعوت حق سے پہلے اس زندگی کی گواہی طلب فرمائی، اور اس کی شہادت میں یک زبان جو جواب تھا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ اب سچائی اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ سچائی جو ہے یا جو سچائی کے مخالف بات ہے صرف یہ کلام کی بات ہے یا ذات کی بات ہے، امانت میں کوئی شے دخل ہوتی، جب سچائی کی پرکھ آئے گی تو ایک ایک لفظ جو ہے اسے بھی امانت کے جو پیمانے پر جو ہے ماپا جائے گا۔ جو دین اب بولا جا رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی امانت ہے اس کی مخلوق کا تک کے لیے، تو اس کے بیان میں جہاں کمی بیشی ہوگی قرآن فرماتا ہے کہ وہ بھی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں تو وہ بھی تو خیانت ہے۔ تو آپ نے مبارک زندگی ایسے بسر فرمائی کہ وہ جنہوں نے بے شمار تکلیف پہنچائی جب آپ نے حق کا اعلان فرمایا وہ بھی مجبور تھے یہ اقرار کرنے پر۔ پھر قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے کہ آپ کی جو مبارک زندگی ان کے درمیان بسر ہوئی اسے نہیں دیکھتے۔ تو معزز سامعین کرام، بہت بڑی شہادت ہوتی ہے جو زندگی گزرتی ہے جہاں دعووں سے عمل زیادہ وزن رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کتنے زمانوں کا فرق ہے، کتنے علاقوں کا فرق ہے، کتنے رنگ و نسل کا فرق ہے، اور دینی احکامات کا فرق ہے۔ بنیاد خبر تو ایمانیات تو ایک ہوگی، احکام کا کتنا فرق ہے، لیکن جہاں بھی ارشاد فرمایا گا یہی بنیاد ارشاد فرمائے گی کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ کیسے اس حق کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا اجماع ایک بات پر قائم ہو۔ پھر آپ ان ہستیوں کی جہاں جہاں ذاتی اور صفاتی پہلو ملتے ہیں وہ اپنے معاشرے میں ایک نشان ہستی تھی، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کا لوگوں سے رویہ، ان کی لوگوں سے معاونت، ان کے قلوب میں لوگوں کا درد، لوگوں کی تڑپ، کوئی پہلو اٹھا لیں، ان کا باحیا ہونا، ان کا معاون ہونا، ان کی ذاتی زندگی میں جہاں جہاں ان کے حصے جو ذمہ داری کے ہیں آسن ترین ان کی ادائیگی ہونا، یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ اتنی مخلوق ایک بات پر قائم ہے اور وہ مخلوق کے ان جیسا اور کوئی نہیں، ہر پہلو سے۔ پھر تورات و انجیل ارشاد فرمائے تو جو فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور حق کو باطل کو الگ کر دینے والا قرآن نازل فرمایا۔ اب اس میں جب علماء کرام لکھتے ہیں من قبل ھدی للناس، اس کا جو اطلاق ہے وہ تورات و انجیل کی طرف کرتے ہیں، اور فرمایا وانزل الفرقان، حق کو باطل کو واضح کر دینا۔ یہاں بھی جو ارشاد فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اسی بھی آپ نے کاماز میں قرآن کریم لکھا ہے، اور حق کو باطل کو الگ کر دینے والا قرآن۔ اب جو پہلے حصے نازل فرمائے وہاں بھی فرمایا کہ رہنمائی، کہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی جائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے۔
اور یہاں بھی جب بات آتا ہے کہ الفرقان کے حق و باطل کی تفریق، یعنی کوئی شے کسی کمی بیشی کسی آمیزش کی گنجائش نہ رہے، ہر شے صاف۔ اللہ جل شانہ یہ جو گزارشات پیش کی ہیں انہیں قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارا جو آج کے بیان کا وہ پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ آیا کریمہ اور جو اگلا حصہ ہے اس آیا کریمہ کا اگلے بیان میں اس سے متعلق گزارشات پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔